المہند شریف یہ دراصل تو ایک خط تھا التصدیقات لدفع التلبیسات کے نام سے، پھر اس کا نام المہند علی المفند کہ سونتی ہوئی تلوار ایک دیوانے پر، پھر اس کا ترجمہ کر دیا مزید عقائد علماء دیوبند۔ یہ پتہ نہیں المہند کا ترجمہ ہے یا مفند کا ترجمہ ہے یا حاصل بالمعنی یا کوئی اور چیز، تو بہرحال یہ ہے سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ۔ یہ المہند علی المفند لکھی گئی ہے حسام الحرمین کے جواب میں، اور یہ حسام الحرمین یہ احمد رضا خان بریلوی نے 1325 ہجری میں شائع کی۔ 1324 ہجری میں وہ حج کے لیے گئے، واپس آ کر 1325 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب شائع کی، یہ ہے حسام الحرمین۔ تو یہ انہوں نے شائع کی، اس کتاب میں بھی لکھا، تو اس کا یہ جواب ہے المہند علی المفند۔ تو یا المہند علی المفند مولانا سرفراز خان صفدر صاحب انہوں نے تسکین الصدور میں لکھا کہ ہمارے پاس دیوبند کا وہ پہلا طبع موجود ہے جو 1352 ہجری میں شائع ہوا۔ سوال نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کتاب 1325 ہجری میں لکھی گئی، اس کا جواب آیا 1352 ہجری میں، اور احمد رضا خان بریلوی فوت ہوا 1340 ہجری میں، یعنی جس کے خلاف کتاب لکھی وہ بندر 12 سال پہلے فوت ہو گیا، اور لکھنے والا یہ جو مصنف ہے یہ 1346 ہجری میں فوت ہوا، یہاں پر بھی لکھا المتوفا۔ تو اب 1352 میں کتاب آئی، لکھنے والا 46 میں فوت ہو گیا، تو 6 سال بعد یہ کتاب آئی کہاں سے؟ پھر جس کے خلاف لکھی وہ 12 سال پہلے فوت ہو گیا، جس کتاب کے خلاف لکھی وہ کتاب کا جواب 27 سال کے بعد آیا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جو تصدیقیں ہیں وہ تصدیق اگر آپ غور سے دیکھیں صفحہ 110 پر، وہ تصدیقات ہیں 1302 ہجری کی۔ 1302 میں تو احمد رضا خان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ میں نے بکواس نکالنی ہے کہ نہیں، اور 1305 ہجری کی، 1322 ہجری کی۔ اب یہ کتاب اشاعت التوحید و سنہ والوں نے شائع نہیں کی، یعنی اگر جواب ہوتا 1325 کا تو 26 میں ہوتا، 27 میں ہوتا، 1302 میں یہ تصدیق کہاں سے آئی؟ 1305 میں، 1322 کی، اور اسی طرح یہ دیگر ساری مہریں بھی بتاتی ہیں کہ یہاں پر دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی سڑی ہوئی۔ یہ ہے المہند علی المفند۔ پھر اس کتاب کے اندر یہ لکھی گئی ہے المفند سے مراد معرف باللامی احمد رضا خان ہے المفند، لیکن مزے کی بات یہ کتاب اس کے خلاف ہے اور عقیدہ اس میں اس کی تائید والا، اس کا عقیدہ بھی ملفوظات میں ہے حیات دنیاویہ، اور یہاں پر بھی لکھا حیات دنیاویہ، تو یہ اس کے خلاف ہوئی یا اس کی تائید ہوئی؟ تو یہ اس کی تائید کی، نہ کہ اس کے خلاف کتاب لکھی گئی۔ اور یہاں پر بھی ایک مزے کی بات آپ کو یہ بتاتے ہیں، حیات دنیاویہ آدھی عبارت پڑھتے ہیں، یہاں پر اس کے بھی آگے ہے کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر فتو لچو گاما قبر زندہ، ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک قبر میں زندہ، وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو۔ یہ آپ کو کہیں گے نہیں جی ہم تو حیات النبی کی بات کرتے ہیں، ان کو اسی المہند کی عبارت کو تھوڑا سا آگے پڑھو، حیات النبی ہے یا بل لجمیع الناس ہے؟ اس میں لکھا ہر ایک، ابو جہل شاہ صاحب قریشی بھی قبر میں زندہ، ابو جہل بھی قریشی تھا۔ آپ قریشی کے نام سے خواہ مخواہ ہوتے ہیں، ایک ہے نا اور بھی قریشی، وہ کہتے ہیں ایک بندہ مجھے ملا، میں ایک بندے کو ملا، اس کی ساری تقریریں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، وہ بندہ کدھر ہے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ حالانکہ ہماری بڑی چاہت ہے کہ اس بندے سے ہماری بھی ملاقات ہو، بس ایک بندہ مجھے ملا، صرف اس کا یہی گپ شپ۔ اور پھر یہ آج کل تو بنا ہوا ہے جمہوری، اب چونکہ وقت نہیں آگے تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس طاغوتی نظام پر وہ پیش کرتا ہے۔ اس دن کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی تھے نا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلف نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا دوسرا نبی آ کر وہ بھی سیاست کرتا تھا۔ کہتا ہے تمام انبیاء سیاسی تھے، ہمارا حضرت مولانا فلاں صاحب فضل الرحمان صاحب یہ بھی سیاسی ہے،
حالانکہ اس جاہل نے وہاں پر بھی آدھی روایت پڑھی. آگے تھی آپ نے فرمایا سیکون بعدی خلفاء، آپ نے فرمایا میرے بعد یہ سیاست نہیں بلکہ خلفاء ہوں گے. تو آپ نے وہاں پر خلافت کی بات کی، اس نے وہاں پر سیاست، اور پھر سیاست عربی اور عربی والی مکس کر دی. ایک عربی میں سیاست اور چیز ہے، سرائکی میں اور چیز ہے. انہوں نے سرائکی اور عربی کو مکس کر دیا اور مکس کر کے کہہ دیجیے سیاست کرتے تھے. وہ انبیاء کی سیاست یہ تھی کہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کر ووٹ مانگو. یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ اپنی اس گندی جمہوری نظام پر، اس ڈیموکریسی، انبیاء کی سیاست وہ یہ نہیں تھی. سیاست بمانے حفاظت کے ہے، سیاست بمانے عدل کے ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کا وہ خیال کرتے تھے، عدل و انصاف نافذ کرتے تھے اپنی عوام اور رعایا پر. تو بہرحال سیاست کا معنی بدلا، پھر روایت بھی آدھی پڑی اور کہتا ہے کہ کوئی تمام انبیاء یہ کام کرتے رہے، اس مولوی کے علاوہ کوئی بھی اس حدیث پر عمل نہیں کرتا. تو ہم کہتے ہیں اگر مردوں کے سننے والے مسئلے پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، وہاں پر آپ کو اپنی سائز کا پیمپر نہیں ملتا، تو اس جمہوری نظام پر کہ ہمارے حضرت یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی بھی صاحب یہ انبیاء والی سیاست کرتے، اس مسئلے پر اگر یہ قریشی صاحب بیٹھے، اس کا آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے. ہم ثابت کریں گے کہ یہ جس نظام کا حصہ ہے یہ طاغوتی اور کفریہ نظام ہے. انبیاء والی سیاست کو اس سیاست، بے نظیر کے گھٹنوں میں بیٹھنے والی سیاست یا مریم نواز کے گلے کے ساتھ لگنے والی سیاست کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا یہ زنادقہ کا کام ہے. تو بہرحال